جی السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر آپ ٹرکی میں بزنس ریزیڈنس لیتے ہیں یا پھر پراپرٹی ریزیڈنس لیتے ہیں تو اس میں کون سے 7 ڈفرینسز ہیں اور کون سی آپ کے لیے بہترین ریزیڈنس ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے بھائی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ بزنس ریزیڈنس میرے لیے بہتر رہے گی یا میرے لیے پراپرٹی ریزیڈنس بہتر رہے گی۔ فیصلہ جو ہے میں آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں۔ 7 ڈفرینسز میں آپ کو بتاؤں گا اور ان 7 ڈفرینسز کو سمجھنے کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے بزنس ریزیڈنس اچھی رہے گی یا پھر پراپرٹی ریزیڈنس۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ بزنس ریزیڈنس لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو 1,00,000 ٹرکش لیرہ والی کمپنی رجسٹر کروانا پڑتی ہے، جس کا 25% یعنی 25,000 ٹرکش لیرہ آپ کو بینک میں ڈپازٹ کروانا پڑتا ہے، اور باقی آپ 2 سال کے عرصے میں کروا سکتے ہیں۔ یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے ایک ایسی LLC رجسٹر کروانا جس کا انیشیل کیپٹل جو ہوگا 1,00,000 ٹرکش لیرہ ہوگا۔ دوسری ریکوائرمنٹ اس کی کیا ہے کہ 5 ٹرکش ورکر جو ہے آپ نے ہائر کرنے ہیں اس LLC میں، تو پھر آپ کو بزنس ریزیڈنس مل سکتی ہے۔ دوسری ریکوائرمنٹ 5 ٹرکش ورکر ہائر کرنے، اور ہر ورکر کی منیمم سیلری جو ہوگی لیگل جو منیمم ہے ٹرکی کے اندر 2400 ٹرکش لیرہ ہے تقریباً۔ تیسری ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کا ایک آفیشیل یعنی کمرشل بزنس آفس ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس کا 1 سال کا آپ نے ایگریمنٹ کرنا ہے آفس کا، منیمم 1 ایئر کا یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، 1 ایئر ایگریمنٹ آفس کا۔ چوتھی ریکوائرمنٹ ہے کہ 1 سال کے لیے آپ جو کمپنی کا اکاؤنٹنٹ ہائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ لے لیتے ہیں 5ویں ریکوائرمنٹ کے منیمم آپ یہ دیکھیں اس میں کہ اس کا جب آپ نے کمپنی رجسٹر کروا لی، 5 ورکر ہائر کر لیے، اکاؤنٹنٹ آپ نے رکھ لیا، اور اس کے بعد آپ نے 25,000 ٹرکش لیرہ بینک میں ڈپازٹ کروا دیا، اس کے بعد پھر اس کی مینٹننس کاسٹ آ جاتی ہے جو آپ بزنس شروع کرنے کے بعد آپ منتھلی تقریباً 1500 سے $2,000 آپ کا بزنس چلے یا نہ چلے آپ نے آفس کا کرایہ دینا ہے، ورکر کی سیلریز دینی ہے، آپ کے اپنے ٹرانسپورٹ کے اخراجات ہیں، لیونگ ایکسپنسز ہیں، وہ سارے ملا کے تقریباً اوور ہیڈز جو بنتے ہیں 1500 سے $2,000 تک بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ 7ویں اس کی یہ ہے کہ کم سے کم یہ سیٹ اپ جب آپ بناتے ہیں تو آپ کا خرچہ اس کو شروع کرنے تک $10,000 جو ہے وہ خرچہ آپ کا سیٹ اپ بنانے تک، جہاں تک آپ اپلائی کرتے ہیں بزنس ریزیڈنس تو وہ آپ کا لگ چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد پھر آپ کے پاس کیپٹل ہونا چاہیے جس سے آپ بزنس رن کر سکیں، اور اس کے جو بعد کے مینٹننس کے اور کنٹینیو رکھنے کے اخراجات ہیں وہ مینیج کر سکیں۔ تو اس لیے یہ سیوٹیبل ہے ایسے بندے کے لیے جس کے پاس منیمم کیپٹل $50,000 ہو، تاکہ وہ $10,000 سیٹ اپ بنانے میں، اس کے بعد کوئی $15,000-20,000 بھی اگر وہ لگاتا ہے بزنس شروع کرنے میں، اور اس کو کنٹینیو رکھنے میں تقریباً جو ہر مہینے $2,000 خرچہ ہوگا، تو کم سے کم 6 مہینے کا اس کے پاس وہ خرچہ ہونا چاہیے تاکہ وہ بزنس کو مینٹین رکھ سکے۔ یہ ساری کنڈیشن میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ 1,00,000 ٹرکش لیرہ والی کمپنی رجسٹر کروانی ہے، 5 ورکر رکھنے ہیں، آپ کا آفس جو ایگریمنٹ 1 سال کا ہونا چاہیے، اکاؤنٹنٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور اس کے بعد آپ نے جو اس کا لیا ہے منیمم آپ کے پاس $50,000 کی انویسٹمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے 6 سے 7 اس کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر آپ پراپرٹی ریزیڈنس لیتے ہیں تو آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے
کہ آپ 2+1 یا 1+1 ایک گھر جو ایک بیڈ روم والا گھر 20,000 سے 22,000 ڈالر میں پرانا 5 سال یا 8 سال پرانا آپ پرچیز کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کا بجٹ اگر 20,000 سے 25,000 ہے تو اس میں آپ ایک گھر لے سکتے ہیں. گھر لینے کے بعد آپ کا سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے ٹرکی میں جو رینٹ پہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں، تو آپ اپنے گھر میں شفٹ ہو جائیں اور آپ اپنی جو ٹورسٹک ریزیڈنس ہے اس کو پراپرٹی ریزیڈنس میں کنورٹ کر لیں. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کو جب ریزیڈنس مل گیا تو اس کے لیے آپ کو آفس کی بھی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے بزنس کے لیے، اور ورکر جو ہے 5 آپ کو ہائر نہیں کرنا پڑیں گے. آفس سے مراد میرا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ورچوئل آفس بھی لے سکتے ہیں، یا ایز اے سیلف امپلائڈ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو کمرشل آفس کی ضرورت نہیں ہوگی. 5 ورکر ہائر نہیں کرنا پڑیں گے، اور آپ کو اکاؤنٹنٹ رکھنے کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف ٹیکس نمبر رجسٹرڈ کروا کر، صرف ٹیکس نمبر لے کر آپ اپنا ایز اے سیلف امپلائڈ کام کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروانا چاہتے ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ یا کوئی بھی بزنس کرنا چاہتے ہیں ہول سیل یا ریٹیل، تو جو لو بجٹ کمپنی ہے 25,000 ٹرکش لیرے والی جو کمپنی ہے وہ آپ رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں. وہ آپ رجسٹرڈ کروا کر اس پہ کسی بھی قسم کا آپ بزنس کر سکتے ہیں. تو اس کا جو آپ کو صرف 25,000 میں سے 25% آپ لے لیں تقریباً 8,000 ٹرکش لیرہ، وہ آپ کو ڈپازٹ کروانا پڑے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو آفس بھی نہیں چاہیے، آپ کو 5 ورکر بھی نہیں رکھنا پڑیں گے، اکاؤنٹنٹ کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کمپنی جو ہے 1,00,000 ٹرکش لیرہ کی بجائے آپ صرف 25,000 ٹرکش لیرہ والی کمپنی رجسٹر کروا کر ٹیکس نمبر لے کر آپ ایز اے سیلف امپلائڈ بھی کام کر سکتے ہیں اور ایز اے ہول سیلر یا ریٹیلر بھی کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس گھر ہے تو آپ کو کرائے پہ بھی رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی آپ کے اخراجات جو ہو گئے. اور اس کے بعد یہ جو آپ کا بزنس کا اوور ہیڈ بن رہا تھا 1,500 سے 2,000 ڈالر ہر مہینے اس بزنس کو مینٹین رکھنے کے لیے، یہ اخراجات بھی آپ کے نہیں ہوں گے. آپ صرف 200-300 ڈالر جو آپ کا رہنے کا اور کھانے کا خرچہ ہوگا اسی میں آپ اپنے آپ کو مینج کر سکتے ہیں. تو آپ ای کامرس آن لائن سیلنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہول سیل کا کام کر سکتے ہیں. آپ اگر کوئی ریٹیل کرنا چاہیں آن لائن وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو بہت سے بزنس آپ جاب بھی کر سکتے ہیں اس میں. تو اگر آپ کے پاس بجٹ ہی 25 سے 30,000 ڈالر ہے تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اسے بزنس سیٹ اپ بنائیں گے اگر، تو اس کو ہر مہینے اس کو چلانے کے لیے آپ کو 1,500 سے 2,000 ڈالر خرچہ کرنا ہی پڑے گا، چاہے وہ سیٹ اپ چلے یا نہ چلے. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 10,000 تو آپ کا شروع میں لگ گیا، اور اس کے بعد اس بزنس کو چلانے کے لیے ہر مہینے 2,000 بھی لگتا ہے، تو آپ زیادہ سے زیادہ کتنے مہینے اس کو مینٹین کر پائیں گے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگوں کا لاس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ انیشلی سوچ سمجھ کر پہلا سٹیپ نہیں لیتے. اگر آپ کے پاس لمیٹڈ کیپٹل ہے، لمیٹڈ کیپٹل سے مراد 25-30,000 ڈالر ہے یا 35,000 ڈالر ہے، تو آپ کو پراپرٹی لے کر پراپرٹی ریزیڈنس لینی چاہیے، اور اس کے اوپر پھر آپ جو ہے آسانی سے ایز اے سیلف امپلائڈ بھی کام کر سکتے ہیں، یا پھر لو بجٹ کمپنی رجسٹرڈ کروا کر بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کو 5 ورکر نہیں رکھنا پڑیں گے، کوئی کمرشل آفس جو ہے وہ جو ہے نہیں لینا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اکاؤنٹنٹ کی بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی. یعنی اس کے اوور ہیڈ جو ہوتے ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں. تو بزنس کے جتنے جب سٹارٹنگ میں اوور ہیڈ کم ہوں گے اتنا ہی بزنس زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے. تو اگر آپ بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ بھی کم ہے تو بہترین آپشن یہ ہے کہ آپ ایک کمرے والا پرانا گھر 5 سال یا 8 سال پرانا گھر لیں اور اس پہ پراپرٹی ریزیڈنس لیں، اور اس پہ پھر اپنا بزنس رجسٹرڈ کروا کے آپ آسانی سے بزنس کریں، آپ اوور ہیڈ سے بچ جائیں گے. تو یہ تو میرا مشورہ ہے، لیکن اس کے بعد میں نے آپ کو یہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز بتا دیے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بزنس ریزیڈنس آپ کے لیے سوٹیبل ہے تو آپ بزنس ریزیڈنس اپلائی کر سکتے ہیں.
اوورآل میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے پراپرٹی ریزیڈنس لینی ہو تو 25 سے 30 ہزار کم سے کم بجٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس. اگر بزنس ریزیڈنس لینی ہو تو 50 سے 60 ہزار اگر آپ کے پاس کیپٹل ہے تو آپ کے لیے یہ سیوٹیبل رہے گا. امید ہے کہ یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا، کچھ انفارمیشن آپ کو ملی ہوگی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور کمنٹ میں لکھا کریں کہ مزید کس ٹاپک پر آپ ویڈیو چاہتے ہیں یا اس ٹاپک کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے. لائک کیا کریں یا ڈس لائک کیا کریں، اس سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم جو انفارمیشن آپ کو دے رہے ہیں یہ آپ کے لیے کتنی یوزفل ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.